عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن المسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه واختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم 12 ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على عزه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم فقال لهم إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا فهذا الذي بلغنا من سبي هوازن قال أبو عبد الله هذا الأخير قول الزهري فهذا الذي بلغنا. درس حدیث میں یہ وہ حدیث پڑھی ہے کہ جس کی روشنی میں آج ایک سبق یہ مذاکرے میں لانا ہے، ہمیں غلط طور پر کسی کی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے، پریشر ڈال کر کسی کی چیز استعمال نہ کرنی چاہیے، یہ سبق مذاکرے میں لانا ہے۔ یہ ایک قصہ ہے، میں نے عموماً یہ 4-5 جو دروس ہوئے تو اس کے اندر ایسے ہی واقعات پیش کیے، حدیث کا عنوان ہے جس میں واقعات ہے، ان واقعات کی روشنی میں مجھے اور آپ کو عملی زندگی جو نصیب ہوتی ہے۔ یہ فتح مکہ کے بعد کا قصہ، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہجرت فرمائی، اس کے بعد سے اسلامی تاریخ شروع ہوئی، یہ سن ہجری 1، یہ سن ہجری 2۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 10 سال گزارے، 11ویں سال کے اندر دنیا سے رخصت ہوئے، تو سن ہجری 8 جو آیا، اس سن ہجری 8 کے اندر مکہ معظمہ فتح ہوا۔ قرآن مجید کی جو آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری، اذا جاء نصر اللہ والفتح، نبی جی دیکھو ایک موقع آئے گا، اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، فتح مبین کو دیکھو گے، اور وہ ایسی فتح کہ لوگ سامنے چل کر آئیں گے نہیں، ایمان میں داخل ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سن ہجری 8 میں رمضان المبارک کے اندر تشریف لے گئے۔ پہلے تو طے نہیں تھا کہ بھئی کیا ہوگا، لیکن جب گئے تو پھر اللہ پاک نے ان پر کامیابی عطا فرمائی۔ 17 رمضان کو مکہ معظمہ فتح ہوا، وہاں سے لے کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارا رمضان مکے کے اندر گزارا۔ اس بات کو یاد رکھیں، ہم لوگ عمرے میں جاتے ہیں تو بعد مرتبہ سوال ہوتا ہے کہ مکے میں رہے مدینہ پاک میں، تو مکے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام ماہ رمضان کے اندر وہاں پہ رہے، آخری ایام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں گزارا۔ عید ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی مکے میں عید ہوئی۔ ہاں، پھر اس کے بعد ماہ مبارک کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ ماہ شوال آتا ہے نا، شوال کا مہینہ۔ جب یہ شوال کا مہینہ شروع ہوا، 6-7 دن ہوئے
وہیں پتہ چلا کہ بھئی مکہ تو فتح ہو چکا، اور اس کی جو ہے نا خبریں اطراف میں پھیلی۔ جو حضرات اب تک ایمان سے دور تھے وہ لوگ بھی سامنے چل کر ایمان میں داخل ہونے لگے، لیکن کچھ ذرا دادے قسم کے لوگ تھے نا، ہاں وہ یہ کہتے کہ ہم کوئی دب کے نہیں چلیں گے، ہم کوئی دب کے نہیں چلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نبی جی ہماری طرف آوے اس سے پہلے ہمیں کچھ تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ ہاں تو ان حضرات نے اپنے اعتبار سے تیاری شروع کی۔ ان میں سے ایک یہ ایک علاقہ ہے جسے کہا جاتا حنین، تو وہاں جو قبائل تھے الگ الگ قبیلے، یہ سارے قبیلے اکٹھے ہوئے 20,000 کا مجمع، ہاں، اور یہ کہہ دیا جی یہ تو مکے کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، ہم کیوں ذرا زیر کر کے تو دکھلائے۔ نبی علیہ السلام کو رپورٹ پہنچا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ سے اپنے ساتھ 10,000 آدمی لے کر آئے تھے، اور یہاں سے 2,000 اور 12,000 کا مجمع چلا۔ یہ کاہے کے لیے چلا؟ 12,000 کا مجمع ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے چلا۔ ہاں جب یہ ایمان کی دعوت دینے کے لیے چلا، ترتیب ہوتی ہے، سمجھے، ایمان کی دعوت دی جاتی ہے۔ 12,000 کا مجمع چلا، عجیب و غریب قصے پیش آئے۔ آخر کار ہوا یہ کہ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کامیابی عطا فرمائی، لیکن اس دینی محنت میں بھی 4-5 پوائنٹ بڑے عجیب و غریب، 4-5 پوائنٹ بہت غریب۔ اللہ نے مکہ کی فتح عطا فرمائی، تو ظاہری بات ہے جب کامیابی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہوتا یہ کہ آدمی اللہ کا جب دھیان نہیں کرتا نا تو وہ شکر کے بجائے ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہاں ہم لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے، ماہ مبارک اللہ نے عطا فرمایا، عبادت کی توفیق عطا فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کو جب نارمل لیتے ہیں نا تو پھر بعد میں چل کر غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سمجھنا چاہیے کہ دل کے پیالے میں اللہ نے ماہ مبارک کی ڈش رکھ دی، ماہ مبارک کا تحفہ روحانی خزانہ رکھ دیا۔ اب اس روحانی خزانے کو مجھے استعمال کرنا ہے، 11 مہینے تک استعمال کرنا ہے۔ کچھ نہیں، چلتی کے نام گاڑی نکلے، عید ہو گئی نہ ختم، نہ کوئی احساس نہیں ہے، سمجھے، کوئی احساس نہیں ہے۔ تو پھر ہوتا یہ کہ آدمی جیسے پہلا تھا ویسے ہی ہو جاتا۔ ارے وہی احساس پیدا کرانے کے لیے شوال میں 6 روزے رکھوائے جاتے ہیں۔ کتنے روزے؟ شوال میں 6 روزے رکھوائے جاتے ہیں کہ دیکھ ابھی ابھی تو روزے رکھ کر آیا تھا، وہ بھول مت جا، یہ 6 روزے رکھ۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ 6 روزے پورے مہینے میں جب بھی تو رکھنا چاہے رکھتے ہوئے انسان کو خیال رہے میں وہ رمضان کے اندر روزے رکھ کر اپنے دل کا پیالہ بھر چکا ہوں، روحانی خزانہ بھر چکا ہوں۔ یہاں پر بھی ایسا جو ہوا، جب ناقدری تھوڑی سی غفلت ہو چکی تو کچھ حضرات نے کچھ کا کچھ کہہ دیا، جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، فرعون کو پانی میں ڈبو دیا۔ اب اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دریا سے باہر کو نکلے تو اس وقت سارے قبیلے کو لے کر وہاں پر کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو ان حضرات نے کیا کہہ دیا، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ۔ موسیٰ دیکھو یہ تو جو ہے نا بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی ایسا کوئی بت ہو تو کتنا اچھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اللہ نے ان کو کامیابی دی کہ فرعون کو برباد کیا تھا، کہتے موسیٰ ہم کو تو ایسا بت چاہیے۔ ارے کہا شرم تو رکھو، اللہ نے تم لوگوں کو کامیابی دی، تم نے کیا کیا؟ ایسا ہی معاملہ امت محمدیہ میں بھی پیش آیا۔ اسے بہت کچھ سیکھنے جیسا ہے، بہت کچھ سیکھنے جیسا ہے۔ وہ کیا پیش آیا معلوم ہے؟ نبی علیہ السلام 10,000 اور مکے کے 2,000، جو مکے میں اس وقت مسلمان ہوئے تھے 2,000، 10 اور 2 12,000 کا مجمع لے کے جا رہے۔ اور راستے میں ایک جگہ پر، چونکہ لمبا فاصلہ تھا، راستے میں ایک جگہ پر قیام ہوا۔ جب اس جگہ پر جب قیام ہوا تو کہتے ہیں کہ وہ جو ایک درخت تھا اس کی ڈالیاں بہت پھیلی ہوئی تھی، ڈالیاں بہت پھیلی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مجمع وغیرہ سب وہاں پہ اترا۔ اب یہ لوگ تو سب ظاہری بات ہے صحابہ تھے، اور کچھ ابھی ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے،
ان حضرات نے نبی جی سے کیا کہا معلوم ہے؟ نبی جی سے وہ کہا جو کہ حضرت موسیٰ کو جو ہے بنی اسرائیل نے کہا۔ عرب کے اندر ایک دستور تھا، وہ یہ کہ کوئی لمبا چوڑا خوبصورت درخت ہو اس کی ڈالیوں کے اوپر اپنے ہتھیار لٹکا دیتے، اور اپنے ہتھیار کو لٹکا کر وہ لوگ جو ہے اس کی عبادت وغیرہ کرتے تھے۔ اس کو کہتے تھے ذات انوات۔ کیا کہتے تھے؟ ذات انوات۔ انہوں نے خوبصورت ڈالیاں دیکھی، نے لمبا چوڑا درخت دیکھا، باوجود یہ کہ امام الانبیاء کے ساتھ ہے، امام الانبیاء کے ساتھ ہے، نعمت کے سلسلے میں تھوڑی سی غفلت۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض حضرات کی زبان سے نکلا، اے نبی جی، جس طریقے سے لوگ یہ طریقہ عبادت اختیار کرتے ہیں کہ ڈالیوں کے اوپر ہتھیار کو لٹکا کر اس کی عبادت، تو ایسا کرنے کی ہم کو بھی اجازت دے دے۔ دیکھو کتنی خوبصورت جو ہے ڈالیاں ہیں، ہم بھی یہاں پر ہتھیاروں کو لٹکا دینے عبادت کریں۔ یہ تو کفر والی بات تھی، اور ہمارے شرمانی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے مجھے فتح مکہ ہم لوگوں کو عطا فرمایا، اور تم لوگ جو اس طرح کی بات بیان کرتے۔ البتہ علماء نے یہ وضاحت کی ہے، یہ کوئی ہمیشہ کے رہنے والے لمبی صحبت پانے والے صحابہ نہیں تھے، وہ کیسے کر سکتے؟ یہ جو ابھی ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے، اس میں کچھ دباؤ میں آ کر ساتھ میں چلے تھے، ان سے اس طرح کی بات ہوئی۔ بعض مرتبہ جب اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی نا، بڑوں کی صحبتیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں۔ اور ہمارے لیے تو مثال بھائی ہے، قرآن مجید میں کہہ دیا نوح علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام کی بیوی، وضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ نوح کی نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں یہ بے ایمانی میں رہی۔ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی بھائی؟ 950 سال تک تو تبلیغ کی، اور قرآن مجید کے دوسرے اشارے ملتے ہیں 50 سال اور 1000 سال، 1000 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کی صحبت، لیکن پھر بھی بیوی ایمان میں داخل نہیں، بیوی ایمان میں داخل نہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ خیر کی توفیق دے دے۔ اصل تڑپ ضروری ہے، تڑپ، جب تک تڑپ نہ ہو آدمی کو کچھ نہیں ملتا۔ بلکہ میں تو طلباء کو اپنے علماء سے کہتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تڑپ کے لیے سورہ عبس اتاری، سورہ عبس اتاری نے نبی جی سے کہہ دیا، نبی جی یہ نابینا صحابی جو عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، وہ تڑپ کے ساتھ دین کی بات پوچھنے آئے، اور آپ وہ پوچھنے آئے تو یہ دیکھ کر کہ مکے کے بے ایمان بڑی بڑی ٹوپیاں بیٹھی ہوئی ہے، تو ذرا ان کو میں ایمان کی دعوت دے دوں، لیکن ان میں تڑپ تو ہے نہیں، ان میں تڑپ تو ہے نہیں۔ نبی جی ان کو چھوڑو، یہ لانا چاہے تو لاوے، نہ لاوے تو کچھ نہیں، اصل تو تڑپ لے کے ہی آئے ہیں، لہذا ان تڑپ والوں کو دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں تڑپ عطا فرما۔ اس لیے میرے جملے سنے ہوں گے، بعض مرتبہ دعا میں بول دیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں بھائی اللہ کے خزانے کو حاصل کرنے کا شوق رکھو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب آخر ایام آتے ہیں تو تھوڑی سی سستی آ جائے، ارے یار عید کی تیاری ہے، شیر خورمے کی تیاری، کپڑوں کی تیاری، فلاں کی تیاری۔ ارے بھائی ٹھیک ہے وہ بھی خوشی منانا ہے، لیکن سب سے زیادہ تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں اللہ بہت دیتے ہیں، آخر میں اللہ آخر میں بہت دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ افطاری کے موقع پر، روزانہ افطاری کے موقع پر 10 لاکھ انسانوں کو آزاد کر دیتے ہیں، اور آخر دن میں اب تک جتنے کو آزاد کیا ٹوٹلی اتنے سب کو آزاد کر دیتے، آخر میں تو دیتے۔ ہم نے تو انڈیا میں دیکھا کہ جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو وہ دیگ پر بیٹھنے والا جب کھانا تقسیم کرتا ہے تو جب اسٹارٹ کرتا ہے تو بہت احتیاط کہ بھئی آخر تک 1000 آدمی کو دعوت دی ہے، سب تک ہو جانا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ بیچ کے اندر ہی آوازیں نکلنے لگے ختم۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن جب لگتا ہے کہ بھئی سب کھا چکے، اب 10 15 نے 25 باقی ہے، تو پھر وہ حضرت والا کی سخاوت بھی شروع ہو جاتی ہے، ارے ڈالو بھائی ڈالو،
کیوں بھائی؟ آخر اب کوئی نہیں، آخر اب کچھ نہیں، آخر میں جتنا ہوتا ہے وہ سمیٹ کے ڈال دیا جاتا ہے بس۔ اللہ کا خزانہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا، اس بات کو یاد رکھے، سمجھے؟ ہاں، اللہ کا خزانہ کبھی نہیں ختم ہوتا، لیکن اللہ بھی دیکھتے ہیں کہ میرے بندے خوب لڑا آخر تک لگے رہے، آخر تک لگے رہے۔ بات بتاؤ، کہتے ہیں نا، ہاں بھائی وہ دو چار آدمی کسی کام کے اندر، دو چار آدمی، ان دونوں جو چار پانچ آدمی کو کوئی کسی چیز کی ضرورت تھی، تو اب وہ جب اس چیز کے لیے کوشش میں لگے تو دو تین آدمی تھوڑے کوشش میں لگے رہنا، پھر پیچھے پاؤں ہٹا لیا، لیکن ایک نے آخر دم تک برابر اس میں محنت جاری رکھی، اور نتیجہ یہ ہے کہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ادھر تجھے کیسے ہو گیا؟ ارے بھائی تم لوگ تو تھک کے پیچھے آ گئے، اور میں تو آخر دم تک چھوڑا جو نہیں، لگا ج رہا۔ تو اس نے بھی کہ بھائی یہ تو ماننے والا ہے جو نہیں، دے دیا اس نے۔ بات سمجھا نا؟ اللہ کے دربار پہ تو یہ ہے، ان کے دینے کے انداز بھی بڑے عجیب و غریب ہیں، دینے کے انداز بھی بڑے عجیب، لہذا لگے رہو گے آخر تک انشاءاللہ۔ ہاں، کہ پھر جو ہے سست پڑ جائیں گے۔ پہلی رمضان میں جتنے شوق کے ساتھ تھے، آخر رمضان میں بھی اتنے ہی شوق کے ساتھ ہم اور آپ حاصل کرنے والے بنے۔ بہرحال تو ہوا یہ سا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یار عجیب آدمی ہو، تم لوگوں نے جو ہے حضرت موسیٰ کی قوم جیسا کیا، ان کو اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی، کون سی نعمت عطا فرمائی کہ پھر ان کو ڈبو دیا، راحت مل گئی، اور پھر باہر کو نکل کر کہہ دیا کہ اللہ ناراض ہو وہ کام کرنے کی تمنا کی انہوں نے، اللہ ناراض ہو وہ کام۔ تم نے بھی ایسا ہی کہ اللہ نے مکہ عطا فرما دیا، اب تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور تم تو اس ڈالیوں کو دیکھ کر مجھے کہہ رہے ہو کہ جی ہم کو تو یہاں پر ہتھیار باندھ کر عبادت کرنے دو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تم بھی، لیکن بعد میں چل کر میرے آقا نے فرمایا قسم خدا کی، قسم خدا کی، میری اپنی امت سے مخاطب کیا، لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، میری امت سنو، تم اپنے سے پہلے جو امت گزری ہے ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنو گے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنو۔ لا تتبعن سنن، انہوں نے جتنی گڑبڑیاں کی وہ گڑبڑیاں اس امت میں بھی آئے گی، شبرم بشبرن، بارش، انہوں نے جو گڑبڑیاں کی وہ یہاں پر بھی آئے گی، بدکاریاں، چوری، ڈکیٹی، یہ وہ سب۔ پھر یہ فرمایا اگر مان لو کہ اگلی امت میں کوئی کمینہ پنا والا کام کیا ہوگا، کہ وہ چھوٹا سا ایک جانور آتا ہے گوہ، سمجھے، وہ گوہ سانپ کی شکل کا، وہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، وہ آتا ہے، وہ زمین کے اندر اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے، اس کا بل بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اگر کسی نے جو ہے ایسا کمینہ پنا کیا کہ وہ جو ہے وہ اندر کو گوہ کے بل میں گھسا، سوراخ میں، میری امت میں بھی ایسا قصہ پیش آئے گا کہ وہ معمولی سی چیز لینے کے لیے ایسی حرکت کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں تو منعم علیہم، جن پر آپ نے احسان کیا، ان کے نقش قدم کے اوپر اللہ پاک کو ہمیں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ایک بات تو میں نے یہ کہہ دی، نعمت ملنے پہ اپنے کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رمضان کی نعمت اللہ کا شکر، بعد میں 2 رکعت شکریہ، جب یہ اعلان ہو کہ لیلۃ الجائزہ، تو وہاں پہ 2 رکعت نماز ہے، اللہ تیرا شکر ہے، خیر تو یہ عبادت میں کمزوری ہو گئی، لیکن تیرا شکر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں عبادت کے آپ نے توفیق بھی عطا، اللہ آئندہ چل کے پھر دوبارہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ چاہتے ہو دوسرا رمضان تو کرو گے انشاءاللہ 2 رکعت شکریہ۔ ایک بات میں نے سنا دی۔ نمبر 2، دوسری بات، اس موقع کے اوپر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ادھر کو گئے تو صحابہ کرام کی تعداد جو تھی نا، وہ صحابہ کرام کی تعداد وہ تقریباً 12,000، اور سامنے والے صرف 4,000۔ کتنے؟ 4,000۔ میدان میں وہ لوگ بھی تھے، لیکن یہ لوگ تھے بڑے ہوشیار، وہ پہاڑی والے میدان میں تھے، پہاڑی والے میدان، اور اس میں تمام جانب پہ پہاڑی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے جو تیر انداز سے بڑے ماہرین، ان کو اوپر پہاڑ کے اندر وہ جو سوراخ تھے اس کے اندر چھپنے کی جگہ جس کو کمین گاہ کہتے ہیں، وہاں پہ بٹھا دیا، اور کچھ جو لوگ میدان میں نیچے کو تھے، اور انہوں نے پلاننگ یہ بنائی کہ بھائی ان لوگوں کو آنے دو، اور ہم کو تھوڑا سا سمجھ کر یہ تھوڑے سے مست ہو جائیں گے، اور جیسے اندر آوے تو اوپر والے جو ہے تیر لگاوے، اوپر والے تیر لگاوے، بس۔ اب یہ مجمع جا رہا، یہ مجمع جا رہا،
رپورٹ ان کو ملی کہ بھائی ان کی تعداد تو فقط 4000. عزوی میدان میں آ کے جو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں، معمولی سے نظر آ رہے ہیں. نظر اللہ سے ہٹی، نظر اللہ سے ہٹی. میری تمہاری نظر ہمیشہ اللہ پہ ہونی چاہیے. نظر اللہ سے ہٹی. کہنے لگے کہ ارے اس سے پہلے تو 313 تھے اور پھر اللہ پاک نے کیسے کیسے پہ کامیابی دے. اب تو ہم سامنے والوں کے مقابلے میں 3 گنا ہیں. کتنے گنا ہے بھائی؟ 3 گنا ہے سامنے والے کے مقابلے میں. اس لیے کہ ہم تو 12,000، وہ تو 4,000. تو کیسے سمجھے کہ نہیں ہم ڈاؤن ہو سکتے ہیں، ہم تو اوپر ج رہیں گے. بات سمجھ رہے؟ اللہ پاک کا نظام یہ ہے، ہر حالت میں نظر اللہ پہ رکھو. کس پہ رکھو؟ اللہ پہ رکھو. اس کو میں کہتا ہوں نظر قلت پر، نظر جو ہے نا کثرت پر نہ ہو، نظر برکت پر ہونا چاہیے. کس پر؟ نظر پر. یہ نہیں دیکھنا چاہیے میرے جیب میں 10 روپے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس 10 روپے میں اللہ ایسی برکت دیں گے 10,000 میں بھی وہ برکت نظر نہیں آئے گی. وہ 10,000، وہ 10 روپے میں وہ اللہ پاک کو برکت عطا فرمائے گا. چنانچہ طاؤس بہت بڑے بزرگ گزرے، طاؤس بہت بڑے بزرگ گزرے، تابعی تھے. بل ان کے متعلق ان کے زمانے کے اندر ایک آدمی جو حضرت سے تعلق بھی رکھتا تھا، بوڑھا تھا، انتقال ہو گیا. لیکن انتقال سے پہلے اس کے 2-3 بچے تھے. ایک بچہ اس کی بہت خدمت کرتا تھا، باقی 2 بچے تو ایسے ہی تھے. ان 2 بچوں نے جو ہے یہ کہہ دیا، باپ کی جب خدمت کرنے کی باری آئی تو دیکھا کہ ایک بچہ فرما بردار، باقی 2 بچے ذرا منہ چڑھاتے تھے. تو اس فرما بردار بچے نے ان دونوں سے کہہ دیا بھائی تم لوگ اس بات پہ راضی ہو، باپ کی خدمت میرے سر لگا دو اور سارا خزانہ تم کو. کہا بالکل منظور ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے بھائی، یہ بلا ٹلی، باپ کی خدمت سے بلا ٹلی. ہاں ٹھیک ہے. انہوں نے خدمت کی اور انہوں نے مال لیا. مال ادھر صاحب، یہ خدمت کرنے والا خدمت کرتے ہوئے ابا ایک دن دنیا سے روانہ ہو. لیکن باپ نے سبق پڑھایا تھا زندگی میں، بیٹا دیکھو ہمیشہ چیز میں برکت کا خیال رکھنا. میں بھی آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، کھانا کھائے برکت کا خیال رکھنا. یہ کھانا اندر جانے کے بعد میرے تمہارے لیے نفع والا بنے، مصیبت کھڑی نہ کر دے. مصیبت کھڑی نہ کر دے. کیسے کیسے قصے سناتے لوگ. مولوی صاحب یہ کیا نا یہ ہو گیا، یہ کیا نا یہ ہو گیا، یہ کھایا نا یہ ہو گیا. تو دعا کہاں پڑھی؟ دعا پڑھی تھی تو نے؟ ارے کھاتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ و برکت اللہ. اسلام مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے کثرت پر دھیان نہیں، بہت زیادہ دھیان اس پہ دو کہ برکت ہے کہ نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قلت ہو کہ کثرت ہو، ہر حالت میں برکت کا خیال. میرے آقا نے حضرت انس نے بہت خدمت کی تو دعا دے دی، فرمایا اے اللہ مال بھی بڑھا دے اور اے اللہ ان کی اولاد بھی بڑھا دے. لیکن اتنی دعا نہیں مانگی، مال بھی بڑھا دے، یہ بھی بڑھا دے، مال اولاد دونوں، لیکن یہ اللہ تو اس میں برکت بھی عطا فرمانا. اللہم اکثر مالا و ولدا و بارک لہ فیہ. ہمیشہ برکت. اور کسی گھر میں جاوے تو کیا پڑھنا چاہیے بولو؟ جہاں اور دعا پڑھے تو وہیں پر یہ رب انزلنی منزلا مبارکا. یا اللہ اس گھر میں جا تو رہے لیکن اس گھر کو ہمارے لیے برکت والا گھر بنا دے. درود جو ہے دعا وہ کرتے ہیں، اپنے دودھ کی دعا جو پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بی بی فاطمہ کا نکاح ہوا، بیٹی کو رخصت کیا اور کیا دعا دی؟ بارک اللہ فیکما، اللہ تم دونوں کو برکت سے نوازے. برکت کی. اپنے بھی کہتے ہیں عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک. خیر وہ ایک مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن برکت کا لفظ ہے، برکت کا لفظ. اللہ برکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھ. اب آپ کہیں گے کہ بولے صاحب برکت کا کیا مطلب ہے؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بعض مرتبہ کہ بولے صاحب یہ نکاح میں تم بہت زور دیتے ہو. میں بہت زور دیتا ہوں اس پر. نکاح جب میری مجلس میں، نکاح کی مجلس میں یہ پوائنٹ ضرور ہوتا ہے. سب کو کہتا ہوں کہ ارے بھائی یہ دلہا دلہن کو آپ ملتے ہیں، خوشی میں پیش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز، لیکن دعا تو پیش کرو، دعا تو پیش کرو. دعا میں کہو بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما بخیر. اللہ تمہارے اندر برکت منتقل فرمائے، سر سے لے کے پاؤں تک برکت والا بنا. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب برکت کا کیا مطلب ہے؟ میں کہتا ہوں برکت
آدمی نے جو کام کیا جس مقصد کے لیے کیا اس مقصد میں کامیابی، اس کا نام ہے برکت۔ آدمی شادی کائی کو کرتا ہے؟ دونوں کے درمیان محبتیں ہوں، اطمینان کی زندگی ہو۔ آدمی اس لیے کرتا اولاد ہو، آدمی اس لیے کرتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دین کے سلسلے میں سپورٹ کریں، یہ مقاصد ہے۔ آدمی اس لیے کرتا ہے کہ بھئی بدکاری سے ہماری حفاظت ہو، یہ ہے مقصد نکاح کا۔ تو یہ برکت کی دعا وہاں کام دیتی ہے۔ اولاد پیدا ہوگی، وہ کبھی بھی اولاد نہیں ہوگی، دل سے دعا دے دو، اللہ تم دونوں کو برکتوں سے نوازے، اللہ برکتوں سے نوازے، بارک اللہ فیکما و بارک علیکما، اور تم دونوں میں آپس میں جوڑ بھی دے، اور تم دونوں ایک دوسرے کو دین کے کام میں سپورٹ کرنے والے بھی بنو۔ یہی تقوی کا مطلب ہے، برکت۔ کھانے کا مقصد کیا ہے؟ کھانے کا مقصد ایک خون بنے، کھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے طاقت ہم لوگوں کو نصیب ہو ہے، اور پھر ہم نیت کریں کہ وہ طاقت بنے تو پھر ہم کیا کریں؟ عبادت کریں۔ کھانے کا مقصد ہے۔ کتنے آتے کہتے کہ خون نہیں بنتا، جو کھایا نکل جاوے، جو کھایا معلوم نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، خون ہی نہیں بنتا۔ اگر تو نے پڑھی ہوتی بسم اللہ و برکت اللہ، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہوتی ہے۔ برکت، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور چیز کے اندر برکت کا لحاظ۔ پھر دیکھو اللہ پاک نظام بناتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی صحابہ کی زبان سے کیا نکلا؟ ارے پہلے اپنے تھوڑے ہوتے تھے نے بہت سو کے اوپر قبضہ جما لیتے تھے، ابھی تو اپنے ہیں بھی میجورٹی بہت زیادہ، لہذا ہارنے کا سوال نہیں ہے۔ اللہ پاک نے معاملہ گڑبڑ کروا دیا، سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے معاملہ الٹا کروا دیا۔ قرآن مجید نے اس کو پیش کیا، یہ اس لیے پیش کیا، قصہ تو بن گیا، جب ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن مجھے اور آپ کو آیت میں یہ مضمون داخل کر کے پڑھوایا جا رہا ہے کہ ایک قیامت تک کے آنے والوں میرے فرما بردار بندو، اس ٹاپک پہ نظر رکھو کہ کبھی بھی کثرت پہ نظر نہیں، نظر ہو تو کس کے اوپر ہو؟ برکت کے اوپر نظر ہو۔ چنانچہ وہ بچہ جو خدمت کرتا تھا، سمجھے، اس بچے کا معاملہ بڑا عجیب، کہ ابا کا انتقال ہو گیا۔ جب باپ کا انتقال ہو چکا تو بیوی نے ڈانٹنا شروع کر دیا، دیکھ تجھے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، انگوٹھا کچھ بھی نہیں ملا، تیرے دونوں بھائی تو جب پیسے لے کے مزے کرنے لگے اور تجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ کہا کچھ نہیں، اللہ پاک کچھ بھی نظام بنایا، اور پریشانی میں مبتلا ہوا، کچھ دن گزرے۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، سمجھے؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ دعا میں یہ کہو، اللہ تیری آزمائش کے ہم لائق نے، ہمارے آزمائش نہ فرما۔ گاڑی آپ نے فضل و کرم سے چلائی ہے، لاڈو پیار سے چلائی ہے، لاڈو پیار آخر تک رہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ دعا کا ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے دعا میں ہمیشہ، اے اللہ فضل کا، کرم کا، انعام کا، یسر کا معاملہ فرما۔ یہ حضرت کا ایک خاص جملہ تھا، عم نوالہ کہ پھر اللہ فضل کا، کرم کا، انعام کا، یسر کا معاملہ فرما۔ اب لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی تسبیح پڑھی جا رہی ہے، ارے تجھے کیا معلوم ہے زندگی کا خلاصہ اس میں مانگا جا رہا ہے، زندگی کا دین دنیا کا خلاصہ مانگا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کی دعاؤں میں بیٹھو تو جملوں پہ نظر کرو کہ اللہ ان کی زبان سے کیا جاری کرواتے ہیں، کیا جاری کرواتے ہیں۔ تو بہرحال فضل کرم، اے اللہ آخر تک فضل کرم، کبھی آزمائش میں مت ڈال۔ آزمائش ہو جاتی ہے نا، بعض مرتبہ اپنے باڈی لائن میں کچھ پریشانی ہو جاتی ہے، اللہ حفاظت، بعض مرتبہ بیٹوں کے اعتبار سے کچھ ہو جائے، بعض مرتبہ مال کے اعتبار سے کچھ ہو جاتا ہے، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا میں، آپ لوگ اس کو اپنے اعتبار سے فٹ کرتے رہو۔ لیکن ایک دعا بتلا دو، جب آ ہی گیا تو ایک دعا بتلا دو۔ آپ لوگ پڑھنے والے ہو تو بتاؤ، میں انشاءاللہ۔ کون کون پڑھے گا؟ وہ دعا ایسی ہے، آپ اگر سچی نیت سے پڑھو گے، اللہ زندگی بھر موت سے پہلے تک کبھی آزمائش میں نہیں ڈالے۔ اور اس حدیث کو نقل کے میں نے جہاں سے پڑھا، میں نے حیات الصحابہ میں پڑھی، حیات الصحابہ کے اندر حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس حدیث کے 2-3 طریق نقل کے، ان میں سے ایک میں وہ دعا بڑی عجیب ہے، اور بلکہ اس آخر میں اپنے کو پڑھنی چاہیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ ہر کام کے اینڈ کو اچھا بنا دے، آخر کو اچھا بنا دے۔ ماہ رمضان ہے، اس کا آخر لمحات اسے اچھا بنا دے۔ آمین کہو نے، اللہ اچھا بنا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا
وَأَجِرْنَا مِنْ خِزِّ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، دنیا کی رسوائی سے بھی بچا لے، آخرت کے عذاب سے بھی تو ہمیں پناہ عطا فرما۔ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزِّ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، فرمایا کہ اس انسان کو کبھی بھی اللہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرے۔ بہت بڑی بات ہے نا؟ پڑھ دو گے انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ، اللہ باڈی لائن کی بھی آفتوں سے بچاوے، اللہ بیٹوں کی طرف سے بھی جو دنیا میں جو دیکھ رہے سن رہے، یا اللہ وہ مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، اپنے مال کی لائن سے، بیوی کی لائن سے، مکان کی لائن سے، جتنی بھی دنیا کے اندر آزمائش ہوتی ہے، اللہ ان آزمائشوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اس کو تو دعا کا جملت بنا دینا چاہیے، اس کی برکت سے اللہ ہمارے صبح و شام کو اچھا بنائے، ہاں صبح و شام کو اچھا بنائے۔ تو بہرحال اس بندے خدا کو بیوی نے کوسا، فرمایا کیا کچھ اتنے سال تک تو نے خدمت کی، کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ پاک نے اپنا نظام چلایا، وہ نظام چلا تو کیسا چلا؟ میں برکت کے اوپر زور دینا چاہ رہا ہوں۔ نظام چلا تو ایسا چلا، وہ دونوں بھائی جس کے پاس پیسے تھے وہ آہستہ آہستہ ختم، اور اللہ پاک نے ان کو ابا کی 2-3 مرتبہ زیارت کروائی۔ ابا نے دیکھا کہ ابا نے جو ہے ملاقات ہوئی خواب میں، فرمایا بیٹا میں نے دیکھا کہ تو بہت پریشان ہے، ہاں مردوں کو اپنے گھر والوں کی رپورٹیں پہنچائی جاتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہاں جیسے گھر میں ابا نے امی جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی موجودگی میں اپنے ان کا لحاظ رکھتے تھے، تو یہ سمجھنا چاہیے ان کے چلے جانے کے بعد آزاد نہیں، رپورٹیں وہاں پہنچتی ہے۔ ہاں گھر میں بلی پالی ہو تو بلی کی رپورٹ بھی وہاں پہ پہنچائی جاتی ہے، وہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ بلی کیسی ہے، یہ سب احادیث میں ہے۔ ہاں بلی پہنچ، لہذا ابا امی کا خیال ان کی حیاتی میں کرتے تھے، وفات کے بعد بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ رپورٹ پہنچے گی، محلے کا کوئی مرتا ہے تو وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں ارے بھائی وہ اپنا کیسا ہے، صحیح ہے کہ نہیں، کچھ گڑبڑ تو نہیں چلتا ہے؟ ہاں یہ پوچھتے ہیں۔ تو اب ابا نے خواب کے اندر زیارت کی، جب ہوئی ابا نے کہا بیٹا تو بہت ٹینشن میں ہے، تو ایک کام کر فلاں جگہ پہ جا نہ، وہاں پہ جو ہے نا وہ فلاں جگہ پر پیسے ہیں تو اس کو زمین میں سے نکال کے لے لے۔ حیات الحیوان میں علامہ دبیری نے اس کو نقل کیا، فرمایا ابا جان آپ نے تو زندگی میں سبق پڑھایا کہ برکت برکت برکت، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ڈھیر سارا خزانہ آپ جو بتلا رہے ہیں تو اس میں برکت ہے، لینے کو تو کہہ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں بیٹا برکت تو نہیں ہے اس میں، مجھے نہیں چاہیے۔ ابا نے زندگی میں سبق پڑھایا تھا برکت کا، اور مجھے نہیں چاہیے۔ پھر چند دن گزرا، اچھا اس نے جا کے صبح کو بیوی کو کہا اے ابا جی جو ہے نا وہ خواب میں آیا تھا نا، یہ اس طرح کی بات کرے تیرا بھلا ہو، زندگی میں بھی نہیں لیا نہ مرنے کے بعد بھی، جب کہ خواب میں اشارہ کر تب بھی تو نے نہیں لیا، عجیب سا آدمی ہے تیرا۔ اچھا بھائی، اب پھر چند دن گزرے، پھر خواب میں آئے، 3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر خواب میں تو پہلے کے مقابلے میں چھوٹا سا خزانہ بتا، فرمایا بیٹا وہاں پہ اتنا تھوڑا سا خزانہ رکھا، وہ لے لے، برکت اس میں۔ ابا نہیں چاہیے۔ لیکن تیسری مرتبہ جب آئے تو فرمایا بیٹا فلاں جگہ پر 1 دینار ہے اس کو لے لے، تو فرمایا کہ ابا بتائے اس میں برکت ہے؟ کہا جی لے لو اس میں برکت ہے۔ بیوی کو صبح ہو کر کہہ دیا خاک کرے گا 1 دینار کا، تیرا بھلا ہو کہ میرا بھلا ہوگا۔ 1 دینار میں ہوتا کیا ہے، 1 روپے میں کیا ہو، ہاں جا تو جو کرنا ہوگا۔ لیکن اللہ دکھلاتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بعض مرتبہ تھوڑی سی چیز جس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے وہ بڑے بڑے کو ٹکر مار جاتی ہے، ہاں بڑے بڑے کو ٹکر مار۔ یہاں پر بھی ایسا ہوا کہ وہ گیا بیچارہ لے کے آیا، اب کہا کہ 1 دینار کا کیا کروں، بیوی نے تو جواب بڑا ماشاءاللہ سنا دیا، لہذا اب یہ کہا کہ چل یار کچھ تو ایک جا کے بازار سے کچھ مچھلی خریدا ہوں۔ مچھلی لینے گیا، مچھلی لایا نا، بیوی کو دھرا دی اور کہا کہ کاٹ، تو جب کاٹا تو اس میں قیمتی 2 ہیرے نکلے۔ وہ 2 ہیروں میں سے ایک ہیرا جب لے کر جو ہے جویری کے پاس پہنچتا ہے، جوہری کے پاس جب پہنچتا ہے، وہ حیران، ابے تو کہاں سے لایا، یہ تو شاہی خزانوں میں بھی نہیں ہوتا، اور پھر اس کی قیمت میں نہیں دے سکتا، اس کی قیمت تو بادشاہ کے خزانے ہی سے دی جا سکتی ہے۔ بادشاہ تک رپورٹ پہنچی، بادشاہ نے اس ایک موتی کے اتنے دے دیے کہ اس کی نسلوں کا نظام اللہ نے بنا دیا۔ پھر دوسرا تو پڑا جرا سمجھے، ایک کے ذریعے، یہ بات مرتبہ ایک کے ذریعے سے کام بن جاتا ہے۔
ہے نا. اس لیے ہمیشہ فکر کرو کیا اللہ تو اس میں برکت عطا فرما، برکت عطا فرما. مانگو گے انشاءاللہ؟ ہاں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو صحابہ کرام کی اس جو ہے محنت میں، دین کی محنت میں، بات صحابہ کے ذہن میں آیا ہم لوگ تو جو نا بہت زیادہ کثرت پہ نظر، برکت پہ ہونی چاہیے تھی. اللہ پاک نے تھوڑی دیر کے لیے معاملہ گڑبڑا دیا، کتابوں میں لکھا. اس کو قرآن مجید نے سبق میں پیش کیا ہے، مجھے تمہیں سبق دینے میں قرآن نے پیش کیا. فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. اللہ نے تمہیں بہت سارے موقع پہ کامیابی دی، حنین میں بھی. لیکن حنین میں ایسا ہوا کہ تم لوگوں کو تمہاری زیادتی بھانے لگی. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، یہ تمہاری کثرت تم کو فائدہ نہیں پہنچا. بہرحال یہ فتح مکہ کے بعد کی محنت ہے جس کا میں نے منظر پیش کیا. آخر میں ہوا کیا معلوم ہے؟ مجھے پورا کوئی قصہ نہیں سنانا ہے آپ لوگوں کو، یہ حدیث وہ اسی جو ہے دینی محنت سے متعلق ہے، وہ مجھے سمجھانا ہے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پہلے میں تو معاملہ گڑبڑا گیا. جیسے یہ 12,000 کو مجمع گیا تو یہ سمجھے کہ وہ تو سامنے والے جو ہے تو بالکل بے خیالی میں چلے گئے. لیکن وہ تو اوپر سے جب تیر چلنے لگے تو پریشان، سب بھاگ نکلے. فقط 100 ایک روایت میں کہ 80 نبی جی کے ساتھ رہے، ورنہ سب افراتفری کا حال. لیکن ظاہری بات ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہاں پہ بھاگنا واگنا کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی تو جو کھچر پر بیٹھے تھے تو نیچے کو اتر گئے، اور نیچے کو اتر کر کہنے لگے میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹ بات نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. نبی کبھی میدان نہیں چھوڑتا، نبی تو میدان میں آگے بڑھتا ہے، دین کے کام کے لیے آگے بڑھتا ہے. اور پھر اپنے چچا کو کہہ دیا چچا، عباس کو کہہ دیا عباس آواز دو. یا صحاب بیعت الرضوان، اے بیعت رضوان والے، تم لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، کہاں گئی ہے؟ کہاں چلے گئے تم لوگ؟ بلکہ میں ایک تفسیر ابن کثیر دیکھ رہا تھا، اس میں یہ یا اصحاب البقرہ، یہ سورہ بقرہ کو جو ہے حاصل کرنے والے، وہ کہاں ہو تم لوگ؟ کہاں جا رہے؟ الیہ، آؤ ادھر. سب جمع ہوا. اللہ نے کامیابی دے دی. جب اللہ رب العزت نے کامیابی دے دی تو اس میں کہتے ہیں مال بہت ہاتھ آیا، بہت مال. بس وہ مال سے متعلق بات ہے. جب ہم لوگ کھانے پینے کے اندر مال میں بے احتیاطی برتتے ہیں، اس کے متعلق میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، رمضان میں اتنی ساری دعائیں مانگی، لیکن فکر ہونی چاہیے کہ دعائیں قبول ہو. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ حرام کی چیزیں اپنے ساتھ نہ ہو، ہے نا. اس لیے دعا میں کیا کہلوایا جاتا ہے؟ ایک دعا حلال حرام سے بچنا ہو تو ایک دعا، بتاؤ کون سی دعا ہے؟ اللہم اکفنا. میرے ذہن میں جو ہے وہ ایک تو اللہم ارزقنا طیبا رزقا حلالا، یہ تو ہے میرے ذہن میں جو ہے اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اے اللہ تیری حلال کی چیز دے کر مجھے حرام کی چیزوں سے بچا لے. اے اللہ تیرے سوا سے مجھے بے نیاز کر دے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن. لوگ کس کس طرح سے لوٹ لیتے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا. کہہ دیا لو بھائی اس کو تھوڑا سا سنبھالنا، اسی پہ سمجھے کہ سب کچھ ہے. معلوم نہیں کیا سے کیا، ذرا بھی پتہ نہیں چلتا. ایک دن مرنا ہے، قبر میں سونا ہے، وہاں کو یہ مال و دولت جو ہے مجھے اور آپ کو کام نہیں دے گا. اب اس میں جو کامیابی اللہ پاک نے جو عطا فرمائی نے، تو اس میں مال بہت آیا، بکریاں بہت آئی، اونٹ بہت آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکے کے اندر جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے اور اسلام کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی تھی، تھوڑے سے کمزور، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر دوبارہ ادھر کو لوٹ جاوے. انہیں مضبوط کرنے کے لیے مال کا سپورٹ کیا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تالیف قلب، مؤلفۃ القلوب. مال کا سپورٹ کیا اور ایک ایک کو بڑی بڑی تعداد میں دیا. ان کو 100 دے دو، سفیان کو، ابو سفیان کو 100 دے دو، ان کے بیٹے معاویہ کو 100 دے دو، فلاں کو 100 دے دو. 100 ایک یعنی 100 اونٹ، 100 اونٹ. ایک ایک گھر میں 600 اونٹ پہنچ گئے. اس کے بیٹے کی، اس کے فلاں کے 600 اونٹ پہنچ گئے. ایک نے دیکھا تو کہہ دیا کہ ارے نبوت کی سب سے بڑی نشانی تو یہ جو ہے ایسا سخاوت کا دریا ہم نے کہیں نہیں دیکھا. ایسا سخاوت کا دریا ہم نے کہیں نہیں دیکھا. کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سخی تھے.
اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی دے دیا۔ مال تقسیم کیا، لیکن مال یعنی یہ تو بتانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مال بہت بڑی، مگر مال کو فوراً تقسیم نہیں کیا۔ جب یہ لوگ جو شکست کھا گئے سامنے والے اور بھاگ نکلے، تو ان کا جو بھی مال تھا وہ دو طرح سے تھا، ایک تو ان کی عورتیں قبضے میں آئی، ایک ان کے یہ سامان جس میں مویشی تھے، سب جانور، یہ سب اللہ نے فوری طور پر، نبی جی نے فوری طور پر تقسیم نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اوپر سے اشارہ مل گیا تھا کہ آنے والے ہیں، معافی مانگیں گے، اور معافی جب مانگیں گے تو ظاہری بات ہے آپ رحمت للعالمین، آپ معافی کریں گے، اور ظاہری بات ہے کہ معافی مانگیں گے اور یہ کہیں گے کہ نبی جی ہم کو ہمارا سامان ریٹرن کر دو، بیویاں بھی واپس کر دو، مال بھی واپس کر دو۔ تو ریٹرن تو اس وقت کر سکتے ہیں جب کہ آپ کے اختیار میں ہو، اختیار آپ کا اس وقت تک ہے جب تک آپ نے تقسیم نہ کیا ہو۔ اگر مال تقسیم کر دیا تو یہ ان کا، یہ ان کا، یہ ان کا، یہ ان کا، وہ تو ان کی ملکیت ہوگی، پھر اب ان کے پاس سے لینا یہ تو صحیح نہیں بھائی، ان کو ایک مرتبہ آپ نے مالک بنا دیا۔ ہاں، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کافی دن تک انتظار کیا۔ یہاں جو حدیث میں وہ ہے انتظرهم بضع عشرۃ لیلۃ، کہتے ہیں کہ 10 سے زیادہ دن تک انتظار کیا، اور وہ بھی یہ سارا جتنا مال تھا، مال غنیمت ہاتھ میں آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جگہ تھی، وہاں جگہ پہ جمع کر دیا، اور وہ جگہ کا نام بتلاؤ، ہر عمرہ کرنے والا جاتا ہے نا وہاں پر کیا کرتا ہے، وہاں سے احرام باندھتا ہے، ہاں، اس کا نام ہے جعرانہ، جعرانہ، ہاں یہ جگہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اماں جی کو تو کہہ دیا عمرے کا احرام باندھ تو تنعیم سے، جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں، اکثر لوگ چونکہ وہ قریب میں پڑتا 5 کلومیٹر وہاں جاتے ہیں نا، وہاں سے احرام باندھتے، لیکن یہ جعرانہ جو ہے نا وہ طائف کی جانب ہے، یوں جا، یہ مکہ، یہ بیت اللہ شریف ہے تو یوں، مدینہ پاک ادھر کو ہے تو مسجد عائشہ ادھر کو ہے، یہ 5 کلومیٹر، اور یہ تقریباً میرا اپنا انداز ہے، میرے کو پورا، لیکن 20 سے زیادہ کلومیٹر، ہاں 20 سے زیادہ کلومیٹر جعرانہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی دن تک وہاں قیام فرمایا، میرے آقا نے احرام وہاں سے باندھا، اور میں نے خود اللہ والوں کی تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پہ کئی دن قیام فرمایا۔ ایک اللہ والے نے کہہ دیا کہ قریب کی ٹیکڑی تھی، اس ٹیکڑی میں میرا چند دن قیام رہا، اس جعرانہ میں مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواب میں اتنی زیارت ہوئی کہ زندگی میں اتنی زیارت کبھی کسی اور موقع سے نہیں۔ بات سمجھا؟ حضرت شیخ کی بھی ایک بات کسی نے کچھ بتائی تھی، بہرحال ہاں وہیں پر آج بھی، ابھی بھی عمرے میں جب گئے تھے تو اس جگہ پر گئے، یہ جعرانہ، اور وہاں پر سامنے کو قبرستان ہے، جس قبرستان کے اندر تقریباً 6 یا 7 صحابہ وہ جو کہ کام آ گئے تھے، اسی دین کی محنت پہ کام آ گئے تھے حنین میں، ان کا قبرستان وہاں پہ بنا ہوا ہے جعران۔ لوگ اپنے اعتبار سے کہتے ہیں بڑا عمرہ، کہتے ہیں بڑے عمرے کے لیے جا رہے ہیں ہم لوگ، ارے بڑا چھوٹا کچھ بھی نہیں ہے بڑا چھوٹا کچھ بھی نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ مسجد عائشہ چونکہ قریب ہے تو محنت کم پڑے گی، یہاں مسجد دور ہے محنت زیادہ پڑے گی، جتنی محنت زیادہ تو اتنا ثواب زیادہ، اس اعتبار سے بڑا چھوٹا کر لیں، وہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ شریعت میں کوئی چھوٹا بڑا عمرہ ایسا کچھ نہیں۔ بات سمجھ میں نا؟ بس اتنا سمجھو کہ مسجد عائشہ، وہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اماں جی کو کہا تھا کہ آپ احرام وہاں سے باندھو، اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو احرام باندھا تو جعرانہ سے باندھا۔ دعا کرو نا اللہ پاک پہنچا دے، آمین بولو، اللہ بار بار پہنچائے، ہر تڑپ والے کو اللہ پاک پہنچائے، اس کے خزانے سے اللہ پاک پہنچائے، اور قبولیت کی گھڑیاں اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ تو جعرانہ میرے آقا نے سارا مال وہ میدان میں جو تھا تو وہ لے کے اس جگہ پہ رکھوایا، اس جگہ پہ، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام طائف کی محنت کے لیے گئے، اور وہاں 15 دن لگے، وہاں سے آنے کے بعد بھی 10 دن، یعنی 1 مہینے تک ان لوگوں کا انتظار کیا کہ ان بیچاروں کو کیا کر دیں، ان بیچاروں کو اگر یہ توبہ کر لیں تو ہم سامان واپس کر دیں، لیکن 10 دن آنے کے بعد بھی 10 دن سے اوپر ہو گئے، تب ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کا بھی تو حق تھا جنہوں نے دین کی محنت کی۔ میرے آقا نے مال تقسیم کر دیا، جانور بھی تقسیم نہ، عورتیں بھی تقسیم، اب لے کے سب مالک بن گئے۔
اس کے بعد وہ لوگ آئے، وہ لوگ کا مطلب سمجھے، یہ قبیلہ جو نبی جی کے ساتھ میدان میں لڑنے کے لیے آیا تھا، جسے حوازن کہا جاتا ہے، یہ بعد میں آئے اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے ہم معافی مانگتے ہیں۔ یہاں عبارت ہے حین جاء عبد حوازن مسلمین، ہم معافی مانگتے ہیں، اب ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ آقا نے کہا بہت اچھی بات ہے، لیکن کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا گیا ہے وہ بھی واپس کروا دے، یعنی کیا بیویاں بھی واپس کروا دے، عورتیں واپس کروا دے، اور نمبر 2 کے اوپر مال بھی واپس کروا دے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بھائی دیکھو صاف صاف بات کر رہا ہوں، دیکھو نبی جی نے فرمایا میں الٹ پھیر نہیں کرتا، بعض لوگ ہوتے ہیں نا میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں اور اندر میں چور ہوتا ہے، نہیں، احب الحدیث الی اصدق، میں صاف صاف بات کرتا ہوں۔ میں اس موقع پر ان لوگوں کا بھی حال ہے، تمہارا بھی حال، ظاہری بات ہے کہ تم اپنی دونوں چیزیں گئے تو اس کی وجہ سے پریشان ہو، لیکن محنتیں انہوں نے کی ہے تو اللہ پاک نے ان کو یہ چیز دلوائی ہے، اس لیے تھوڑا ان کا بھی تھوڑا تمہارا بھی، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں چیز میں تم کو دے دوں۔ لہٰذا سچی سچی بات یہ کہتا ہوں کہ پہلے ایک بات تم لوگ طے کرو، دونوں تو ملے گی نہیں، یہ صاف بات ہے، دونوں نہیں ملے گی، لیکن دونوں میں سے ایک ملے گی، یا تو مال یا عورتیں، فاختاروا احدی الطائفتین اما السبی و اما المال، یا تو تم اپنے قیدی کو واپس لے لو یا پھر تم مال کو واپس لے لو۔ ارے بھائی میرا کیا قصور، میں نے تو تمہاری رعایت میں کتنا انتظار کیا، وقد کنت استعنیت ای انتظرت، میں نے تو تمہارا بہت انتظار کیا کہ تم آ جاؤ تو تقسیم سے پہلے میں تم کو واپس کر دوں۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے کو ایک چیز دیں گے، دونوں نہیں دیں گے، تو انہوں نے سوچا اور انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول پھر تو ایسا کہ جانور نہیں چاہیے، ہم کو تو ہماری عورتیں چاہیے، فإنا نختار السبینا، ہم اپنی عورتیں، چلو ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا، دیکھیے یہ قصہ جو سنا رہا ہوں اس میں سننے جیسی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پریشر نہیں ڈالا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حکمت عملی کے ذریعے سے معاملے کو سلجھایا۔ کسی کا مال پریشر کے ساتھ کبھی استعمال نہ کرنا چاہیے، دباؤ کے ساتھ کبھی استعمال نہ کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے جب نماز کا ٹائم ہوا تو نماز پڑھا لی، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے، اس کے بعد کہہ دیا فاتنا علی اللہ بما هو اہلہ، خطبہ جس طرح سے دیتے ہیں آپ نے اللہ، میرے آقا کی کوئی بھی گفتگو ہوتی تھی تو خطبے کے ساتھ ہوتی تھی، ہاں خطبے کے ساتھ، ہر اہم کام خطبہ، خطبہ یعنی اس میں اللہ کی تعریف، نبی جی کی تعریف۔ تو فقام فاتنا علی اللہ بما هو اہلہ، کہ اللہ کی تعریف بیان کی، اس کے بعد ہی کہا کتنے پیارے انداز میں، ترجمہ میں بول رہا ہوں اسی سے سمجھو، فرمایا مسلمانوں تمہارے بھائی آئے ہیں افسوس کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، فإن إخوانكم هؤلاء جاؤونا تائبین، ان کو بڑا صدمہ آیا، افسوس ہے کہ ہم نے بہت غلط کام کیا، ہم معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ توبہ، اور لفظ استعمال کیا، بھائی ہی تو ہے، اور بھائی کہہ کر اشارہ کر دیا، بھائی بھائی کو اپنی چیز دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، لہذا تم بھی تیار ہو جاؤ، تمہارے بھائی کوئی اور نہیں ہے، اور کلمے میں داخل ہو چکے ہیں، یہ تمہارے بھائی ہے جو توبہ کرتے ہو۔ اب دیکھو میں نے مناسب سمجھا ہے، کیا فرما اپنی طرف، یہ ان لوگوں نے تو مطالبہ کیا ہے لیکن مطالبہ دونوں کو کیا تھا، میں نے ان کو سمجھا دیا دونوں ملے گے ایک، تو اب میں نے مناسب سمجھا، میرے دل میں بھی بات آئی کہ ان کو ان کی عورتیں واپس کر دینی چاہیے۔ عاشقان کو یہ جملہ کہا جا رہا ہے، میرے آقا کو یہ پسند ہے، آقا کو پسند ہے۔ وہ حضرت حارثہ ابن نعمان یا کوئی ایک صحابی ہے، بہت مالدار تھے مدینہ پاک میں، بہت مال، ان کے جہاں مسجد نبوی ہے نا، مسجد نبوی، اس کے گرد و پیش میں ان کے بہت سارے مکانات تھے، بہت سارے مکانات تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی نے کسی کو دلوانے کے لیے ان کو کہہ دیا بھائی ان کو دے دو نا، انہوں نے کہہ دیا اللہ کے رسول ٹھیک ہے میں دے دی، کسی اور کو بھی ضرورت تھی تو کہہ دیا جی۔ بی بی فاطمہ کا جب نکاح ہوا تو بی بی فاطمہ لگتے جگر نے بھی کہا یہ ابا جی ان سے کہہ دو نا مکان آپ کے قریب ہم کو مل جائے۔ میرے آقا نے فرمایا اتنا میں اس سے سفارش کر چکا ہوں کہ میں ان کو کہہ کے دلوا چکا ہوں، اب مجھے اچھا نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا، بیٹی کو منع کر دیا۔ خیر بیٹی بھی مان گئے، لیکن یہ بات کسی طرح سے وہ صحابی کو پتہ چل گئی، وہ صحابی نام مجھے اس وقت یاد نہیں ہے،
بہت عظیم صحابی، مالدار تھے. انہیں پتہ چلا، وہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ قضیہ سنا ہے، بیٹی کی درخواست رہی ہے. وہ فرمایا اللہ کے رسول میری تو یہ ہے کہ آپ جو لے لیں، آپ جو لے لیں اس پر میں خوش ہوں، اس کی بنسبت کہ آپ نہ لیں. سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا اللہ کے رسول آپ لے لیں تو بہت خوش ہوئے. صحابہ تو وہ تھے ایک چھوٹے سے اشارے کے اوپر کام کر گزرتے تھے. سمجھے؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھو کتنا عجیب جملہ. یہیں سے سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی مسئلہ سولو کرنے کے لیے بیٹھو نا، الفاظ کیسے استعمال کرنے چاہیے. الفاظ فرمایا تمہارے بھائی آئے، اب تک تم سے مقابلہ کر رہے تھے، لیکن تائبین، اپنی غلطی کا احساس ہے کہ ہم نے گڑبڑ کر دیا. ایک تو بھائی کا لفظ ہے، توبہ کا لفظ استعمال کیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہہ دیا وَإِنِّي رَأَيْتُ، اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کی عورتیں واپس کر دوں، ریٹرن کر دوں. وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيًا. لیکن دیکھو بھائی چیز تمہاری، ہاں یہی پوائنٹ بتلا، میں چیز تمہاری ہے، لہذا جو بھی تم میں کا خوشی کے ساتھ دینا چاہے ایسا کر لو. فمن احب منکم، تم میں کا جو اس چیز کو پسند کرے، ان یطیب ذلک، کہ ٹھیک ہے مجھے یہ چیز پسند ہے، ففعل، وہ ایسا کرے، فلیفعل، وہ ایسا کرے. اور اگر کسی کو پسند نہ ہو کہ نہیں ہم کو تو جو ملا ہے بیویاں ملی ہے ہم تو ہمارے اس میں رکھیں گے، تو کوئی عرض نہیں. البتہ ان سے ایک اور ریکویسٹ ہے، ایک اور درخواست ہے کہ ابھی ان کی عورتیں دے دو، اور جو تم ریٹرن کرو گے اس کا بدل آئندہ جب اللہ ہم کو مال دے گا، اسی طرح کے مال غنیمت، سب سے پہلے ہم اس مال غنیمت میں سے اس کا بدل تم کو دے دیں گے. ابھی تو اس وقت ان کی عورتیں لوٹا دو. بات سمجھ میں آ رہی کتنا ہے نا؟ میرے آقا عدل و انصاف والے تھے، میرے آقا سے بڑھ کے انصاف والا کون. فرمایا جو خوش دلی کے ساتھ جس کو یہ پسند ہو وہ خرچ ڈالے، اور جس کو یہ ہو کہ نہیں ابھی تو یہ عورتیں نہیں دے سکتے، ہم کو تو کچھ چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں، ابھی یہ دے دو، اس کے بدل کو لوٹانے کی یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اب ظاہری بات ہے وہ تو سب عاشقان تھے، ایسے پروانے کبھی اس آسمان اور زمین کے بیچ سمجھے کسی بھی بڑے آدمی نے دیکھے نہیں ہیں. ہاں اس پر ٹاپک پہ جیسے چلے تو ایک لمبی بات ہوگی کہ کیا کہا تھا حدیبیہ کے موقع پر جو ہے سہیل بن عمرو نے کیا کہا تھا، اور کہا تھا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا لیکن ان کے درباری اپنے شاہ صاحب کی اتنی محبت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے جتنی محبت کرتے ہوئے نبی جی کے صحابہ پروانے وہ نبی جی کے ساتھ برتاؤ کرتے محبت کا. تھوک گرنے نہیں دیتے، پانی وضو کا جو وضو کرتے تو یہ پانی جو نیچے تو وہ گرنے نہیں دیتے، لے کے اپنے بدن کے اوپر چپڑ لیتے ہیں. یہ وہ ہے. تو سب نے ایک زبان سے کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ سب نے ایک زبان سے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال الناس طیبنا یا رسول اللہ لہم، اللہ کے رسول ہم خوش ہیں ان کے لیے اپنی چیز دینے کے لیے، آپ سے ہم کوئی بدل نہیں چاہتے. لیکن پھر بھی دیکھیے ایک تو درخواست کے اندر کتنی احتیاط کہ میں تم پہ دباؤ نہیں ڈالتا. سب نے کہہ دیا کہ ہم خوش ہیں دینے پر، پھر بھی میرے آقا نے کیا کہا معلوم؟ میں ممکن ہے اس وقت تو میرے سامنے تمہارے چہرے ہیں، ہوتا ہے نا بڑا سامنے ہوتا ہے تو اس کے دباؤ میں آدمی بعد میں کہتا ارے وہ سامنے بیٹھے تھے اس نے مجھے ایسا کیا، ورنہ تو میرے دل میں ایسی بات نہیں تھی، میرے دل میں ایسی بات نہیں تھی. ہاں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں دیکھو کس نے دل سے کہا نہ کس نے اوپر سے کہا میں نہیں سمجھتا. انا لا ندری من ادری منکم فیہ ممن لم یعدل. لہٰذا ایک کام کرو بھائی، میں تو ہٹ جاتا ہوں، تمہارے اپنے اپنے قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا سردار ہوتا تھا، یہ قبیلہ اوس کا، قبیلہ خزرج کا، پھر اس کی بھی برانچ ہے، بنو عبد الاشل کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، ہر قبیلے کا سردار ہوتا. لہذا تمہارے اپنے اپنے چودھریوں سے تم بات کرو. کیا کہہ دیا؟ چودھری کے ساتھ آدمی جو بھی بات رکھنی ہو تو بالکل سینہ تان کر بات کرتا ہے. فرمایا تمہارے چودھریوں سے بات کرو حتی یرفع الینا عرفاؤکم،
میں تمہارے سرداروں سے کہہ دیتا ہوں کہ اپنے اپنے قبیلے کے آدمیوں سے بات چیت کرو کہ وہ خوشی سے دے رہے ہیں یا زبردستی، خوشی سے یا زبردستی۔ یہ لوگ آ کر مجھے بتلائیں گے، اور جب یہ کہیں گے کہ جی ہاں ہمارے قبیلے کے آدمیوں نے خوشی سے آپ کو دے دیا، تو پھر میں اسے قبول کرتا ہوں اور ان کو واپس کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک طرف کتنے اچھے انداز سے سمجھایا، سمجھ گئے، بول رہے ہیں کہ ہم جو خوشی سے اپنی چیز دے رہے، پھر بھی میرے آقا نے یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے میں بیٹھا ہوں اس لیے دباؤ ہوگا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا حتی یرفع الینا ورفعکم، تمہارے سرداروں کے واسطے سے بات کہلواؤ۔ چنانچہ گئے، ان کے چودھریوں نے ان سے بات کی، چودھری سب آئے، یعنی چودھری کا مطلب سردار، قبیلے کے سردار۔ ثم رجعوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبروہ، سب نے آ کے رپورٹ دی، اور رپورٹ میں کہہ دیا فاخبروہ انہم طیبوا، انہم طیبوا، کہ یہ سارے اپنے قیدی بلا کسی عوض انہیں واپس کرنے کے لیے خوش ہیں۔ طیبوا، وعدہ سب نے سب کی اجازت دے دی، تب جا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سارے قیدی واپس کیے۔ میرے بھائیوں، اسی پر اللہ والوں کا عمل، اسی پہ اللہ والوں کا عمل، کسی کی چیز کو جو ہے کبھی بھی کسی کی چیز کو غلط طور سے استعمال نہیں کیا۔ بلکہ یہ میں بول رہا ہوں نہ، مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے، وہ بھی سنا دوں تم لوگوں کو، چھوٹی سی چیز ہے، ہاں اس پہ ذرا غور کرو کہ اللہ والوں نے عمل کیسے کیا۔ اس کو کہتے ہیں اعلیٰ درجے کا تقویٰ، اعلیٰ درجے کا تقویٰ۔ اللہ اپنے کو بھی تقویٰ عطا فرمائے، آمین۔ تقویٰ سمجھتے ہو آپ لوگ؟ ہاں، تقویٰ، اللہ کا ڈر، عبادت میں، معاملات میں، معاشرت میں میرا اللہ اس موقع سے کیا چاہتا ہے وہی کرنا۔ کتاب میں تو نام لکھا ہے، کاندھلا کے ایک بزرگ تھے، کسی نے حضرت گنگوئی جو ہے کسی مفتی مظفر صاحب کی طرف جو ہے اس کو منسوب کیا، کسی نے کسی اور کی طرف۔ بہت بڑے بزرگ تھے اللہ والے تھے، مفتی مظفر صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ گنگو شاید تشریف لے جا رہے تھے، اور ساتھ میں مستورات تھے، لیڈیز تھے۔ اس زمانے کے اعتبار سے بیل گاڑا تھا، بیل گاڑے میں بٹھا لے۔ راستے کے اندر جنگل آیا، جب جنگل آیا وہاں پہ چور ڈاکو رہتے تھے۔ حضرت نے وہ ایریا آتے ہی فوراً سب کو کہہ دیا کہ دیکھو جی یہاں پر مسئلہ اس طرح سے متعلق ان کو، لہٰذا اللہ کی طرف متوجہ۔ گاڑا جانے لگا، رات کا وقت تھا، تو اچانک وہی حضرات کھڑے ہو گئے، تو حضرت نے گاڑی کو روک دیا وہیں پر۔ حضرت خود اترے، اتنا بڑا اللہ والا اترا، مستورات ان کی ساتھ میں نہ۔ اترنے کے بعد وہ جو ڈاکو حضرات جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، چیلے چپاٹے بھی نے، سردار صاحب ان کے پاس گئے۔ اس بعد جو ہے ان کو یہ کہ بھائی دیکھو میں تو تم سے ایک بات کرنے کے لیے آیا، ایک قول و قرار کے لیے آیا ہوں۔ وہ سمجھے کہ معلوم نہیں لڑنے کے لیے آئے، نہیں نہیں، میں تو قول و قرار کے لیے آیا۔ قول و قرار یہ ہے، میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو جی کیا آپ لوگ اس وقت یہاں پر کاہے کو کھڑے، اور میرے ساتھ جو ہے نا گاڑی کے اندر ہماری ماں بہنیں ہیں، ہماری مستورات ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور جہاں تک آپ کی ضرورت کا تعلق کہ آپ کو مال چاہیے، زیورات، میں وعدہ کرتا ہوں، اور آپ بھی وعدہ کریں، میں وعدہ یہ کرتا ہوں کہ ہماری عورتوں کے پاس جو کچھ ہے وہ لا کر میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، سب پیسوں بھی زیورات بھی سب لا کر پیش کر دیتا ہوں، لیکن آپ وعدہ کرو کہ ذرا برابر بھی ملنے کے بعد چھیڑ چھاڑ نہیں کرے، مار پیٹ یا گالم گلوچی نہیں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، وہ تو کہنے لگے بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اپنے جس کام کے لیے بیٹھے تو بالکل مفت میں آسانی کے ساتھ جو ہم کو مل رہا ہے، ہاں بالکل بات پک کی۔ حضرت نے وہاں سے بات کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اور حضرت آئے۔ آنے کے بعد اپنی جو مستورات تھی، مستورات کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ پاک پھر دوبارہ دے دیں گے، یہ اللہ کے بندے کھڑے ہیں، ہم آپ ان کو دے دیتے ہیں۔ سب کو کہہ دیا جو بھی تمہارے پاس مال ہے نقد اور زیورات وہ سب لاؤ۔ اب عورتوں کا حال ہے، پیسے تو دے دے لیکن زیورات تو بہت بھاری پڑے۔ قرآن مجید کہتا ہے نا عورتوں کے بارے میں وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، ارے ان کی تو پرورشی جو ہے نا وہ زیورات میں، یہ بھی نکال کے دے دی۔ اللہ والے کی بات تھی۔ ہم لا کر وہاں پر پیش کیا، سب لے کے پوٹلا لے کے وہاں پہ پہنچے۔ وہاں پہ پہنچے تو حضرت نے ان کی تعریف کی، چوروں کی سب کی تعریف کی، اور یہ فرمایا واہ بھائی تم تو بڑے اچھے انسان ہو، ایسے اچھے انسان تو میں نے دیکھے نہیں، ہمارا ایک قول و قرار ہوا آپ اس کے اوپر جمے رہے،
میں لا کے پیش کرا وہاں تک آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، بہت اچھے انسان، میں بھی اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے بتا رہا ہوں جو تھا وہ سب قول و قرار کے مطابق لا کے میں نے تمہیں پیش کر، لو جاؤ لے جاؤ اس کو۔ وہ تو دیکھتے رہ گئے اور دیکھا زیورات پیسے وغیرہ سب۔ حضرت آئے، اب واپسی کا ارادہ کہ چلو اب چلتے ہیں اگلا سفر شروع۔ حضرت جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے نا، گاڑی میں بیٹھ کے وہ چلے، وہ تو وہاں پہ شاید بانٹ رہے ہوں گے جو بھی کرے، لیکن حضرت کا گاڑا جب آگے کو بڑھا تو حضرت نے، چونکہ اللہ والے تھے، دیکھا مستورات وہاں اندر کوئی سمجھے کہ لیڈیز گھچ پھس باتیں چل رہی تھی۔ تو حضرت نے پوچھا بھائی کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کاہی کا شور ہے؟ تو پہلے تو بات بنائیں گے، نہیں نا حضرت کچھ نہیں، نہیں کچھ بات ہو رہی ہے۔ تو پھر حضرت نے اصرار کیا، تو کیا حضرت وہ ہماری فلانی یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہماری چین بچ گئی ہے، کہ ہمارا فلانا زیور بچ گیا، وہ جو ہے وہ گلے میں تھا تو میں نے کرتے کے اندر اس کو برابر بند کر دیا، وہ بچ گیا۔ ارے 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 یہ تو بہت غلط کیا بھائی، یہ تو بہت غلط کیا، ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا، یہ چیز تو ان کی ہو گئی، ہم نے وعدہ کیا تھا، یہ تو بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہے، توبہ کرو، لاؤ بھائی واپس کرو اس کو۔ نہیں کہہ دیا کہ لاؤ اس کو، نے وہ چین اتروائی، حالانکہ دوسرا ہوتا ہے کہ چل بھائی ایک تو بچی، ایک تو بچی، لیکن اس کو بھی اتروایا اور اتروا کر وہاں پہ لے کر جو پہنچے۔ ان چور لوگوں نے دیکھا کہ یہ بڑے میاں پھر دوبارہ آ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے اس وقت تو دبکے دے دیا نا، اب شاید ان کے جو ہے فیور کے کچھ آدمی کچھ آ گئے ہوں تو ان کے ساتھ لڑ کر ہم سے پھر چیز لینا چاہتے ہو۔ انہوں نے اپنے سامان لڑنے کے سنبھال لی۔ حضرت نے فرمایا نہیں نہیں بھائی، میں اس لیے نہیں آیا، میں معافی مانگنے آیا، ایک غلطی کو سدھارنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ والے دیکھو، میں معافی مانگنے آیا ایک غلطی کو سدھارنے۔ وہ بھی اچنبھے میں کیا، فرمایا بھائی ہماری لیڈیز سے غلطی ہو گئی اور ایسا ہو گیا، لو بھائی یہ بھی زیور، چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا یہ تمہاری چیز ہے، جو تمہاری چیز ہے قول و قرار کے مطابق میں اس کو نہیں لوں گا، لو بھائی یہ واپس۔ تو وہ سردار دیکھنے لگا حضرت کو، فرمایا آپ کون ہیں؟ ارے آپ بولی مظفر ہو کیا؟ مفتی مظفر، اس علاقے میں اس سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے یہاں پر، ہمارا دل کتاب ہوئی۔ فرما جی ہم جی کو لوگ مظفر حسین کہتے ہیں۔ بس وہ دھڑام سے سارے کے سارے چور حضرت کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں حضرت معاف فرما دے، بیعت توبہ میں شامل فرما دے۔ سب کو حضرت نے توبہ کرا دی۔ دیکھو دیکھنے کوئی قصہ کیسا خطرناک بن گیا، یعنی اسی کو قرآن کہتا ہے کہ بعض مرتبہ کوئی چیز تمہارے سمجھ کے اعتبار سے گڑبڑ ہوتی ہے، اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کے پیچھے کوئی خیر ہوتی۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس واقعے کے ذریعے سے، ان کا تو سامان تھا نہیں بھائی، ان کا سامان تھا، چھوڑوں کا سامان تو تھا نہیں، لیکن ایک مرتبہ وعدے کے مطابق جو اپنے دماغ میں بٹھا لیا کہ یہ سامان ہم نے ان کو دے دیا، تو یہ سمجھ لیا کہ یہ ان کا جو ہے، تو اس اعتبار سے حالانکہ کوئی دنیا نہیں کہہ سکتی کہ یہ ان کا سامان ہے، وہ تو زبردستی کا دباؤ ڈال کے، لیکن وعدے کے مطابق جب یہ ان کا سامان ہے تو حضرت نے وعدے کے مطابق کا دیا ہوا سامان جو ایک رہ گیا وہ بھی پہنچایا، بھئی یہ تمہارا یہ ہمارا نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے نظام بنایا تو کیسا نظام بنایا میرے بھائی، بس اسی سے میں بتانا چاہتا ہوں دنیا کیا ہے میرے بھائی، دنیا کیا، پوری دنیا گولڈ بھی بن جائے، چاندی بھی بن جائے، پھر بھی کچھ نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اس کے لیے لڑنا نہیں چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے، اپنی کچھ ادھر ادھر کی پلاننگوں کے ذریعے سے دوسرے کا مال کھانا نہیں چاہیے، سامنے چل کر کسی کا نکلتا ہو تو دے دینا چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تمہارے مال کو، تمہارے بھائی کے مال کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور ایک میرا جملہ یاد رکھنا، غلط طریقے سے جو کھایا ہوگا، غلط طریقے سے لیا ہوگا، وہ غلط ہی جاوے گا۔ میں نہیں کہتا، یہ شاہ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ ہاں کسی نے پوچھا حضرت حلال کے پیسے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تمہارے پیسے کام کی جگہ پہ جاوے نا، تم کھا سکو، تم اپنے بیٹوں کی ہیلپ کر، ایسی جگہ پہ جاوے تو سمجھے گا تو حلال۔ نہیں تمہارے پیسے پھر گڑبڑ، کوئی چوری میں گیا نہیں، کوئی مقدمے میں گیا نہیں، ادھر گیا، تو سمجھو کہ معاملہ گڑبڑ۔ بات سمجھ، یہ حضرت اپنا ایک معیار بیان کیا۔
فرمایا جیسی آمدنی ویسا خرچہ، حلال تو پھر صحیح جگہ، گڑبڑ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو یہ بطور خاص ہے، آج دل میں مختلف حدیثیں دیکھ رہا تھا، اس حدیث پہ نظر پڑ گئی، بھائی اس میں تو ہمارے لیے بہت اچھا سبق ہے، رمضان بھر کی عبادت ہے سب، اس کو قبول تو ہوتا ہے بھائی حلال پر حرام سے بچنے پر۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، اپنی طبیعت معاف کرنے والی بھی ہم لوگوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بار بار ہم لوگوں کو ماہ مبارک عطا فرمائے، اور ایک کریم آقا جو ہے سب کی مصیبتوں کو اللہ پاک دور فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما وآلہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مالک ہم سب کو تو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرما دے، اے اللہ ہم نے بہت ہی زیادہ نالائقی کی ہے، اے کریم آقا بہت زیادہ اے اللہ تجھے ناراض کیا، اے مالک سب تیری ناراضی کو دور فرما دے، اے اللہ اے کریم آقا کسی کا مال کھانے سے ہماری حفاظت فرما دے، اے کریم آقا کسی کو دبانے سے ہماری حفاظت فرما دے، اے کریم آقا ہر کسی سے پیار و محبت کا معاملہ کرنے والا بنا دے، اے اللہ آج تک تیرا فضل کرم انعام دیکھتے ہوئے آئے ہیں مولا، آئندہ بھی اللہ تیرا فضل و کرم ساتھ رہ، اس کے فیصلے فرما، آزمائشوں سے بچا لے مولا، آزمائش سے بچا لے مولا، سفروں کے اثر ہو، راتوں کے دل ہو، اے کریم آقا آزمائش سے حفاظت فرما، کبھی بھی زندگی میں کسی بھی طرح سے اللہ نہ ہم نہ ہمارے بال بچے نہ ہمارے متعلقین آزمائش میں مبتلا ہے، اللہ کبھی نہ پڑے، اللہ تو اس کے فیصلے فرما دے، اے اللہ تو بہت دینے والا ہے مولا، تو معطی ہے معطی، سارے خزانے تیرے ہیں مولا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے کریم آقا ہر طرح کے ظاہری روحانی خزانے آپ سے مانگنے والے بنے، اس کے فیصلے فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفا دیجئے، چھوٹی بڑی بیماری دور کر دیجئے، اے اللہ چھوٹی بڑی بیماری دور کر دیجئے، اے اللہ عافیت دے سلامتی دے، عافیت دے سلامتی دے، اے اللہ تیری کائنات ہم صحیح معنی میں دیکھنے والے بنے، ایسی یا اللہ تندرستی عطا فرما، اور تیری کائنات کو دیکھ کر عبادت کرنے والے بنے، ہم بھی ہمارے متعلقین بھی تیرا کلام پڑھنے والے بنے، یا اللہ تیری مخلوق کو اے کریم آقا تیری مخلوق کی خدمت کرنے والے بنے، یا اللہ ایسی عافیت عطا فرما دے، یا اللہ کمر والوں کی کمر کی، گھٹنوں والوں کی گھٹنوں کی، آنکھ والوں کی آنکھ کی، جس کی جو بھی پریشانی ہے سب کی پریشانیاں تو دور فرما دے، یا اللہ آخر وقت ہے، اس کے اندر ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ مستجاب الدعوات بنا دے، ہمارے ماحول کو نہایت دینی بنا دے، یا اللہ ہمارا دل بنا دے، روشن دل بنا دے، ہمارے دل کو مجلہ فرما دے، یا اللہ دین کے نام پہ ڈھونگ کرنے سے بھی ہماری حفاظت فرما دے، دین کے نام پہ ڈھونگ کرنے سے بھی ہماری حفاظت فرما، یا اللہ قرآن و حدیث اے کریم آقا تیری رضا کے واسطے سمجھنے سمجھانے کی سعادت عطا فرما، یا اللہ ہماری اولاد میں بھی قرآن و حدیث کا سلسلہ رہے، ہم بھی ہماری آل و اولاد متعلقین تلامذہ مریدین سب قرآن و حدیث میں لگے، دوست و احباب یا اللہ تو اس کے فیصلے فرما دے، یا اللہ ہماری نسلوں میں علماء اولیاء قطب غوث اور ابدال دین کے خدام تجھے ماننے والے، یا اللہ تجھے راضی رکھنے کی فکر کرتے رہنے والے، تیری مخلوق کا لحاظ رکھنے والے، یا اللہ ایسے بندے تو پیدا فرما دے، اے کریم آقا ہمارے ماں باپ کو بہتر بدلہ دے، ہمارے اساتذہ کو بہتر بدلہ دے، ہمارے پیر و مرشد کو بہتر بدلہ دے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، اس عالم میں وہ جو چاہتے ہیں وہ سب عطا فرما، ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو ان کے آل و اولاد کو ہمارے سارے رشتہ دار یا اللہ سب کو دونوں جہاں کی خوشیاں بطور خاص عطا فرما، باقی یا اللہ پوری امت کو تو عطا فرما، نیک بندوں کی صحبتیں عطا فرما، صبح و شام دعاؤں کے ساتھ گزارنے والا بنا دے،
اے کریم آقا کسی کو فائدہ نہ پہنچائے تو کم از کم اتنا تو خیال کریں کہ ہم کسی کی دل آزاری، دل کو ٹھیس پہنچانے والے نہ بنے۔ اللہ ایسا تو ہم سب کو بنا دے۔ اے کریم آقا جو مانگا وہ بھی دے رہ چکا ہوتا عطا فرما، اس ملک کو بھی یا اللہ خوب ترقیات سے مالا مال فرما، یا اللہ ہر طرح سے حفاظت فرما دے، یا اللہ اس کے ہر شعبے کو ترقی عطا فرما دے۔ اے کریم آقا بسنے والے انسانوں کو یا اللہ خوب جس قدر جوڑ کے ساتھ رہ رہے ہیں اور زیادہ جوڑ عطا فرما۔ اے کریم آقا تیری صحیح سچی فرما برداری عطا فرما۔ اے کریم آقا جو بھی تیرے بندے آ کر دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما دے۔ اے اللہ اے کریم آقا، اے اللہ جہاں کہیں بندے پریشان ہیں آپ جانتے ہیں مولا، سب کی حفاظت فرما۔ دین کے جتنے بھی شعبے چل رہے ہیں اے اللہ شعبے والوں کی بھی اور اس شعبے کی بھی حفاظت فرما کر خوب کام ہمیشہ ہوتا رہے، اس کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ قرآن و حدیث کی باغ و بہار بڑی عجیب ہے مولا، اس کے الفاظ، اس کے معانی اور یا اللہ اس کے اندر کی تمام چیزیں جو ہمارے لیے امت کے حق میں نافع ہے، یا اللہ اس سے خوب وابستگی عطا فرما، اس کا استحضار عطا فرما۔ خزانے یا اللہ ہمارے اوپر اترے، اس کے فیصلے فرما۔ یا اللہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما دے، حافظ بڑھا دیجئے، شوق بڑھا دیجئے۔ یا اللہ ہماری دعا قبول کیجئے، جتنے بیٹھے ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما۔ اے اللہ جو حدیث پاک میں لگتا ہے یا اللہ چاہے پڑھانے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے آپ نے وعدے فرمائے ہیں کہ وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب، نبی جی کے ذریعے سے وعدہ فرمایا کہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گا، صحت و عزت کے ساتھ رہے گا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یا اللہ ان برکتوں کو ہم آپ کے سامنے یا اللہ رکھتے کہ اللہ ان برکتوں سے ہم سب کو تو مالا مال فرما دے، ہماری دعائیں قبول فرما۔ مولا راضی ہو جا، اپنی ناراضی ختم فرما، دعا قبول کر لیجئے، بعد میں بھی جو آوے یاد آوے سب کو بھی قبول فرما لے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، آمین یا رب العالمین بجائے